آج قرآن پاک کئی لوگوں نے رکھ چھڑا کہ تو بندہ فوت ہونے لگے نا روح نکلنے لگے تو جلدی جلدی بلا لو سورۃ یاسین پڑھو تاکہ بندہ جلدی فارغ ہو جائے۔ اکثر لوگ گھر میں گلاف ٹھپ کے بلیٹ کے اچھیاں چلیاں ٹھوک کے اچھی جگہ تے رکھ سکے انہوں کان نہ ہو، انہوں اصل کان تے کی بیٹھے نے پڑھتے نہیں، اصل کان یہ نہیں جو اونچی جگہ تے رکھا ہو جو کان نہ ہوئے کہ ادب احترام میں ضروری ہے لازمی ہے، لیکن اصل کان یہ جی کی بیٹھا ہو پڑھتا نہیں تلاوت نہیں کرتا کھولتا ہے۔ قرآن کریم برہان رشید ایسی کتاب ہے کائنات کے اندر اللہ نے جو کچھ نازل جو کچھ پیدا فرمایا، میرے پاس توجہ ہے تو کیا چیز ایک کیمرے والی ٹیم کو دیکھ کے پریشان رہ رہے ہیں، میرے بھائی نے فون کیا کہ میں سارے کیمرے لے کے آنے نہیں، میں نے تو منسول ہے میرے کی طرح کہنا جی جمعہ آخری ہے تو میرا خیال ہے کہ سجے و کھبے تو یہ ساری قسم کی تصویریں بھی آن ویڈیو بھی آن نگر تیری محبت اللہ تیرے سلامت رکھے جن نے دل کر دے لایا یہ اپنے ہی ساتھی میں دوست نے پریشان نہیں ہونا ہے تو میرے پر توجہ رکھو ہاں نہ گل ملاؤ وقت بڑا تھوڑا ہے میں تو تخیل تصور دے حضور دے در اقدس سے نہ چلا۔ قرآن کریم برہان رشید اللہ نے دنیا کے اندر جو کچھ پیدا فرمایا جو کچھ وما من غائبۃ فی السماء والارض جو کچھ اللہ نے آسمان میں پیدا فرمایا وہ بھی جو کچھ زمینوں کے اندر پیدا فرمایا وہ بھی الا فی کتاب مبین سارے دا سارا قرآن میں ذکر فرمایا سارے دا سارا قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر کسی نے قرآن پاک کو جو حضور کا عشق نہ لبے حضور کی حیات طیبہ نہ لبے حضور کی عظمت اور شان کی رفعت نہ لبے یہ ساڈا گناہ نہیں، انہیں قرآن کسی اور احمد نال پڑھیا ہے، انہیں قرآن کسی اور احمد نال عشق مصطفیٰ دی احمد لا کے قرآن پڑھے تے تینوں قرآن میں میرے آقا کی عظمت اللہ والا بھی کچھ نہیں۔ اللہ فرمائے جو کچھ آسمان میں چھے جو کچھ زمینہ میں چھے غائب چھپیا ہوا ہے الا فی کتاب مبین یہ سارے دا سارا دا تذکرہ میں قرآن میں ذکر فرمایا جی آیات بینہ میں تلاوت کرنا شرفہ سے اللہ فرمائے حامیم والکتاب المبین حامیم والکتاب المبین حامیم تو مراد اگر حضور تے شاگان مصطفیٰ کو حامیم کا ترجمہ پوچھے تو کہنے نے آقا دے کریم علیہ السلام دے ظلمات کے کنڈل بنے سن ان کنڈلوں کو اللہ نے حامیم کہہ کے تذکرہ فرمایا۔ اللہ کریم اعلان فرمایا حامیم اللہ کریم فرمایا حامیم والکتاب فرمایا ایسی روشن کتاب بے شک روشن کتاب بے شک روشن کتاب انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اللہ فرمایا بے شک روشن کتاب ایسا روشن کتاب نو خاص رات کے اندر نازل فرمایا ہے پروردگار کیڑی رات نازل فرمایا اللہ کریم فرمایا مبارکہ لیلۃ مبارکہ اللہ کریم فرمایا سب برکت والی رات قرآن نازل فرمایا برکت والی رات قرآن نازل فرمایا عرض کی تھی یا رب العالمین برکت والی رات کیڑی ہے اللہ کریم نے فرمایا برکت والی ہوئی رات جس رات میں قرآن نازل فرمائے یا رب العالمین تیرا محبوب کہتا ہے 23 سال میں قرآن آیا ہے تیرا قرآن ہے اس راتی میں برکت والی راتی قرآن نازل فرمائے سمجھ نہیں آئی اللہ کریم فرمایا سمجھا دینا ذرا تھوڑا جا میرا قرآن میرے محبوب تے نازل ہون والی کتاب ذرا اور پڑھ لے عرض کی تھی پروردگار تو پڑھی اللہ کریم فرمایا دی تو دلی پڑھ لے پر میرے آقا کریم میرے محبوب دی محبت
قسم اس کتاب دی اوشا کرنی مصطفیٰ کو لو پچھئے کیڑی قسم کتاب دی قسم کھادی اللہ نے انج کر لینے سوکھا ذرا کر لینے جلدی سمجھ آ جائے جنہیں کہنے ہم فلان دا چہرہ کھلی کتاب اے فلانے بندے دا چہرہ کھلی کتاب ہے چہرے تو ہی پتہ لگ جانا ہے کی یہ دے دل دے اندر ہے کی خیالات بچے اللہ فرمایا محبوب دے چہرے نو سامنے رکھ کے اللہ فرمایا والکتاب المبین سونیا قسم تیرے چمک دے ہوئے چہرے دی اساں کتاب قرآن کریم نو عربی زبان دے اندر نازل فرمایا ہے عربی دے اندر اللہ نے کیوں نازل فرمایا دیگر کتاباں اور زبانہ دے اندر آیا عربی دے اندر اس واسطے نازل فرمایا میرا محبوب بھی عرب وچ رہن والا ہے عرب وچ پیدا ہون والا ہے عربی زبان میرے یار دی ہے اس واسطے جو یار دی زبان ہے وہی خدا دی طرز طریقہ ہے جو یار دی زبان ہے اللہ کو وہی زبان پسند آ گئی اسے زبان وچ اپنا قرآن نازل فرما دیتا فرمایا عربیًا لعلکم تعقلون اس واسطے عربی دے اندر قرآن نازل فرمایا لعلکم تاکہ تسی تعقلون اس نو اچھی طرح سمجھ جاؤ اچھی طرح جان لو عزیزان من اللہ رب العالمین نے فرمایا میں قرآن نازل فرمایا محبوب دے چہرے دی قسم کھا کے اللہ نے قرآن دے نزول دا تذکرہ فرمایا اور مقام تے خالق کائنات نے سورہ واقعہ دے اندر فرمایا انہو لقرآن کریم اللہ فرمایا بے شک عزت والا قرآن ہے بے شک عزت والا قرآن کلا ایک عزت والا نہیں جڑا قرآن دے نام لگ جائے رب انہوں عزت عطا فرما دے اسی قرآن تو دور ہو کے عزت لبے تے عزت لب سکتی دعوت فکر میرے دوست حکم فرما رہے قسم موضوع کو ہٹ جاندے دی موضوع کو ہٹیے نہ اصلاح اسی کا بھی نہ کرے تو کون کرے گا یہ منصب شیئر پڑھو واسطے نہیں یہ منصب اصلاح واسطے یہ کرسی اصلاح کا فریضہ ہے منصب اسی قرآن واسطے توجہ نہیں کرتے انگلش میڈیم بچے کو پڑھان واسطے اسی صبح بھی صبح ٹائم دینے ہیں چھوڑ کے آنے ہیں لے کے آنے ہیں پھر اپنی اکیڈمی کا اہتمام و انصراف کرنے ہیں اکیڈمی کے اندر بھیجنے ہیں اگر فالتو وقت ملے تو مدرسے میں سپارہ پڑھے آنے تو سکول پڑھ پڑھا اسی قرآن کا اتنا پیار کریں اسی قرآن کا لیکن اللہ کریم نے فرمایا قرآن بے شک قرآن عزت والا ہے قرآن عزت والا ہے اور اللہ کریم فرمایا قرآن عزت والا ہے جڑا قرآن نہ لگ جائے رب انہوں بھی عزت عطا فرما دیتا ہے عزیزاں نے منی دی ایسی کتاب ہے اگر کپڑا لگ جائے نہیں سمجھے جے کپڑا لگ جائے اس پاک کتاب نال کپڑا بھی احترام والا لکڑی لگ جائے لکڑی دے دیل بن جاوے ایک کو لکڑی دے دو حصے کر دیتے جان ایک دی رحل بنا دیتی جاوے ایک لکڑی دی کرسی بنا دیتی جاوے کرسی دی عزت کوئی نہیں کرسی دی عزت کوئی نہیں احترام کوئی نہیں کرسی نو جتھے مرضی رکھ دو کوئی احترام نہیں دی ریل بن گئی اسے لکڑی دے حصے دی ریل بن گئی رحل نو رکھیا بھی احترام نال جاندا ہے کیونکہ دے نال قرآن لگ گیا ہے عزیزاں من قرآن پاک دی شان وے اے نال لکڑی لگ جاوے تے عزت تو خالی نہیں رہندی ساری زندگی بندہ قرآن دا درس دے وے قرآن پڑھے تے قرآن دا تذکرہ کرے پھر اپنے بارے سوچے کتوں رزق آئے گا کتوں کھانا ہے کتوں پہننا ہے کتوں فلاں معاملہ کتوں فلاں معاملہ پھر قرآن پاک تے یقین دی عمل کوئی نہیں عزیزاں نے من میرے نبی دے غلاماں ترا عقیدہ تے بنا کے وے قرآن دے نال لگ کے وے تے رب تینوں عزت نہ عطا فرماوے تے پھر آکھی
لگ جائے تے لکڑی بھی خالی نہیں رہندی کپڑا لگ جائے تے کپڑا بھی خالی نہیں رہندا جے لکڑی لگ جائے تے خالی نہیں رہندی جے کملی والے دا غلام قرآن نو سینے لا لوے سینے وچ محفوظ فرما لوے اس نو یاد کر لوے تے پھر رب اونوں کتنی عزت عطا فرمائے گا اللہ کریم نے فرمایا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون فرمایا قرآن کریم عزت والا ہے ایدی حفاظت یساں اپنے ذمہ رکھی ہے اللہ فرمایا کہ حفاظت میں آپ ذمہ رکھی میرے ذمہ کی حفاظت میری حفاظت اللہ قرآن عظمت والا شان والا عظمت والا بڑی عظمت والا ہے جناب کپڑا لگ جائے تو وہ بھی شان والا لکڑی لگ جائے تو وہی جے کملی والے دا امتی تیرے محبوب دا امتی نال لگے اللہ کریم نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللہ کریم فرمایا قرآن وال غور تے کر قرآن وال ذرا توجہ تے کر قرآن وال ذرا خیال تے کر یا اللہ یاد کرنا 30 سپارے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں 30 سپارے 6686 آیات کریمہ 840 رکوع اتنی بڑی کتاب یا اللہ یاد کیویں ہوئے گی اللہ کریم فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فرمایا کوئی یاد کرنے والا تے بنے کوئی یاد کرنے والا تے بنے اس کتاب نو کوئی یاد کرنے والا تے بنے اسی انہوں بڑائی سوکھا کر دیاں گے عزیزاں نے من 7 سال دی عمر بچے دی پورے 30 پارے سینے دے اندر محفوظ اللہ کیڑا سوکھا کر دیتا ہے اسی پھر بھی نہ پڑھیے ساڑی بد قسمتی ہے 9 سال دی بچے دی عمر سینے دے اندر 30 پارے محفوظ نے 11 سال دی بچے دی عمر ہے 30 پارے سینے دے اندر محفوظ نے اللہ فرمایا میں سوکھا کر دینا جڑا کوئی انہوں یاد کرنا چاہتا کوئی یاد دے کرنا چاہتا کوئی انہوں ایک بل توجہ تے کرے انہوں پڑھے تے صحیح اساں تے کیا ہے جو بندہ مر جاوے تے 30 دن کول پڑھی ہے تو قرآن خانی کر لیا یا قسمت بنواس اللہ کی محفوظ فرمائے قرآن پاک کو جب رب شان عطا فرمائی حضور نے عزت عظمت بیان فرمائی اور سمجھنے کی توفیق عطا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی کہ بندے ٹوٹل 80 آپ دے اچھے لگے انہیں 80 بندے آپ دے اچھے لگے نا اللہ کریم فرمایا پیارے طوفان آنا ہے پانی دا یا اللہ کی فرمایا پانی دا طوفان آنا ہے یا اللہ پھر کی کرم فرمایا سونے ایک بیڑی بنا لے منن والے نے بیڑی سے بٹھا لے بیڑی تیار ہوگی منن والے نے بیڑی سے بٹھا لے بات قابل غور ہے قرآن پاک کہنی بھی عظمت میں آج بھی تھوڑے بہت دساں لیکن ذرا سمجھنا ایک بھی گل دل وچ بیٹھ گئی اس قرآن پاک نال محبت ہو گئی تو میرا بھی اج دا یہ زور لگانا تلاوت کرنا تواڈے دلاں دے اندر ذوق نال اس چیز کو دکھانا کم آ جائے گا کہ تواڈا سارا دا آنا بھی مقصد پورا ہو جائے گا عرض کی تھی اللہ میں بیڑی بنا لی سب کچھ اوکے تیار ہے اللہ نے فرمایا پیارے پھر سیلاب بھی آ گیا سیلاب آیا اللہ کریم دے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے منن والے نے بیڑی چ بٹھایا کہ بیڑی پانی تے تیر پئی بیڑی پانی تے تیرن لگی جس ویلے اللہ دے نبی بیڑی وچ سوار ہوئے طوفان شروع ہوا تے اللہ دے نبی تلاوت کیتی ایک آیات کریمہ قرآن کریم برہان رشید کی تلاوت کیتی جڑی ساڈے تک اج پہنچی وقت زمانہ نوح علیہ السلام دا اللہ دے پیارے نبی دے موجود میرے آقا دے تے نازل ہون والی کتاب وچ اللہ نے تذکرہ فرمایا بسم اللہ
ان کی بھی سبحان اللہ کریں کیمرے لانا میں پتہ لگے کہ سبحان اللہ آندے ہیں قرآن سن کے سبحان اللہ کہندے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا انی ربی ان ربی لغفور رحیم اللہ دے نبی نو علیہ السلام دی تلاوت زبان تے ورد جاری ہے اے زبان تے الفاظ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم 3 مہینے کشتی پانی دے اتے تیر دی رہی مسلمانوں میں نبی دے غلاموں آخر کار منزل مقصود تے پہنچی اللہ دے پیارے نبی ویکھیا کوئی چیز نہیں بچی ہر شے ختم ہو گئی صرف کشتی بچی یا کشتی بچی چڑھن والے بچے اللہ دا نبی حضرت نوح علیہ السلام کہے بسم اللہ اللہ کشتی ڈوبن نہیں دیندا اللہ دا نبی نوح علیہ السلام پوری بسم اللہ شریف بھی نہیں کلی بسم اللہ مجریہا و مرساہا دی تلاوت کرے بسم اللہ پڑھے تے اللہ کشتی ڈوبن نہیں دیندا کملی والے تے امتی سارا قرآن پڑھن رب کیویں ڈوبن دے گا نوح علیہ السلام پڑھن بسم اللہ اللہ دا قرآن ہے میں تو گل کرن دا عادی نہیں بسم اللہ کی پڑھے بسم اللہ یہ نوح علیہ السلام پڑھن بسم اللہ اللہ کشتی کو ڈوبن جی کملی والے دا امتی ہو کے سارا قرآن پڑھے تھے ہوں کہ میں ڈوب جائے گا بس ڈوبے گا دو جب قرآن کو کسی ہو رہے کے نال پڑھے گا جب قرآن کو کیویں قرآن پڑھنا ہے میں ترجمہ سلطان العارفین کون نہ کراما کیویں قرآن پڑھنا ہے تسی بڑے مٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے قاری صاحب کدو ساڑی گل کرن میں تھوڑے ذوق دی گلاں کرنی ہوندی نے لیکن دلیل اللہ دا قرآن تے میرے نبی دا فرمان ہے عزیزان ایمان دا ترجمہ سلطان العارفین جو فرماتے ہیں سہ روزے سہ روزے سہ نفل نمازاں سہ سجدے کر کر تھکے حج گزارن تے دل دی دوڑن مکے چلے چلیے تے جنگل اندر تے دل دی دوڑنا مکے مطلب حاصل ہوتے باہو جو پیر نظر قرآن بھی پڑھیے حدیث بھی پڑھیے پر قرآن علم پڑھنے کے بعد نا جو میں اگر کرتا ہوں نا دودھ دی نہیں بنانی ہوئے تو مکھن کرنا ہوئے لسی بنانی ہوئے تو پھر دودھ نو جاگ لائی دی دودھ نو جاگ لائی دی علم پڑھن تو بعد پھر انہوں عشق مصطفیٰ دی جاگ لگی عشق مصطفیٰ دی قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کہی جانے قرآن پڑھ کے لوگوں کو بدعتی تے جہنمی کہی جانے جنہاں قرآن پاک دا درس دیتا ساری زندگی قرآن وفا کر کے زندگی بسر کی دی اللہ نے قبر تے بھی قرآن بند نہیں ہون دیتا جنہاں ساری زندگی قرآن ہر پیار کیتا داتا صاحب دے مزار تے جا کے ویکھ لو 978 سال گزر گئے نے داتا صاحب ایک
ایک دن بھی وردی نہیں پائی اس زمانے کے اندر انگریز دی حکومت سی ایک دن بھی وردی نہیں پائی پر ہر وردی والا داتا دی قدمہ وچ کھلوتا ہے وجہ کی ہے انہاں ساری زندگی قرآن نال وفا کی تھی قرآن پڑھیا بھی عشق مصطفیٰ نالے قرآن دا درس بھی عشق مصطفیٰ نال دیتا ہے عشق مصطفیٰ نالی قرآن پڑھے تو عشق مصطفیٰ نالی قرآن دا درس دیتا ہے آپ کو دلو بہت تشریف جائے نا بڑا لمبا واقعہ میں مختصر عرض کرنا ہے جوگی نال ملاقات ہو گئی اور لوگوں کو نظرانے لینا سی داتا صاحب کو آ کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت چرچا کیتا کہ انہیں منن والے جا کے دسا دی درویش آیا کہ وہ کہندا ہے اللہ ایک ہے اللہ بس کوئی تو رب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول نے کلمہ اور مسلمان ہیں انہاں داتا صاحب نے بڑی بغاوت شروع کر دی مختصر ایک دن آپ تشریف لائے آپ اتنے تشریف لائے گئے اس وقت تشریف لائے گئے جوگی نے اپنا منتر پڑھا کہ ہوا چھوڑنا شروع کر دیا داتا صاحب نے کہا کہ ہوا بھی چھوڑنا شروع کر دیا وہ جیسے جوگی ہوا چھوڑیا نا آپ اپنے جوڑے لائے جوڑے لا کے جتیاں مبارک کھڑاواں مبارک لکڑ میں جتیاں لا کے ہوا میں جو سنیاں جتیاں چڑھ گئی جتیاں تو جتیاں چڑھیاں نا تو جتیاں پٹاخ بجیاں جوگی تے سر وچ جوگی تھلے آیا فرمایا جیڑا کام تو کرنا ہے کام تے ساری جتیاں کر لیندیاں جیڑا کام تو سانو کر کے دکھانا ہے تے جتیاں ساڈیاں کر لیندیاں وجہ کی قرآن عشق مصطفیٰ نال پڑھو اگر عشق مصطفیٰ نال قرآن پڑھیے قرآن دا مزہ بھی ضرور پھیر ہی آئے گا کیونکہ اللہ دی پاک کلام ہے میاں صاحب فرماتے ہیں اے قرآن نورانی شیشہ تے صدیرہ بکھاوے جو کوئی پڑھ سن عمل کماوے تے سدائی جنت جاوے جو کوئی پڑھ سن عمل کماوے تے سدائی جنت میرے جنت مل جائے نماز پڑھتا ہے کہ میرے جنت مل جائے روزہ رکھتا ہے کہ میرے جنت مل جائے کسی غریب کی مدد کرتا ہے وہ خیال ہوتا ہے میرے جنت مل جائے کسی یتیم دے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے میرے جنت مل جائے کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے میرے جنت مل جائے مسجد وچ حصہ پاوندا ہے میرے جنت مل جائے مسجد دی صفائی مسجد کے اندر خوشبو دے اہتمام و انصرام ذکر خدا دیا محفلاں کیوں میں جنت مل جائے میرے نبی فرمایا چار شخص ایسے نے جنہوں جنت رب کو مگ دیے یا اللہ آ چار کم کرنے والے بندے مینوں دے ہر بندہ عبادت کرتا مینوں جنت ملے ہر بندہ عبادت کرتا مینوں جنت ملے میرے نبی فرمایا چار شخص ایسے نے جنہوں جنت رب کو مگ دی جنت کی کہنی جنت دی پروردگار ایک پہلا نمبر قرآن دی تلاوت کرنے والا مینوں دے تالی القرآن میرے نبی فرمایا قرآن دی تلاوت کرنے والا جنت مانگ دیے یا اللہ تلاوت کرنے والا مینوں دے جے اسی جنت دی طلب کریے تے پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے اگر قرآن دی تلاوت کریے فرمان رسول قرآن پڑھنے والا مینوں دے اے قرآن پڑھنے والا مینوں دے عزیزاں نے من میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں عیسیٰ علیہ السلام
دے کولوں گزر ہویا قبر والا عذاب وچ مبتلا ہے قبر والا عذاب وچ مبتلا ہے آپ کے تو گزرے نا چند لمحے بعد واپس آئے تے دیکھیا کہ قبر چ نظر ماری نا تو جنت دے باغوں وچ ڈر گیا پہلی گل تے ثابت ہوئی رب دا نبی ٹرے زمین تے نگاہ زمین تے وچ کام کر دی نگاہ زمین دے وچ کام کر دی اللہ دے نبی رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ ہنے گزریا تے گرزاں نال فرشتے لگے ہوئے سن تے ہن واپس آیا تے جنت دے باغاں وچ ٹہل لیا وجہ کی ہے اللہ فرمایا پیارے نبی کہ جب دنیا تو آن لگا نا تے بیوی دی حاملہ سی بیوی دی حاملہ سی اے دے فوت ہون تو بعد میں انہوں بیٹا دیتا ہے بیوی نیک وقت سی اس بچے نو ٹرن دا جو بال آیا بولن دا بال آیا تے کسی استاد کو بھیجیا جا رب دا قرآن پڑھ کے جا رب دا کہ ساری حالت مختلف ہے اساں بچہ تو بولن لگے بیک وچ فیڈر پا کے سکول بھیج دیں انہی کا مٹے پائے سبحان اللہ گالے دی نا بچہ بولن لگے تو فیڈروں دے بیک سے اوتے آیا وغیرہ ہوندی ہیں جڑیاں فکر دودھ پا کے بچے نوں کھلا دیندی ہیں تے سکول جدوں پڑھ کے شامی آیا تے اودوں یہ پتہ لگا ہاں اپنی تے آپ ہے عزیزاں ایمان اس ماں دی کیا عظمت ہے جن بچے نوں بولن دا وال آیا تے قرآن پڑھن واسطے بھیجیا جنہاں دی ماواں قرآن پڑھدیاں رہیاں نا قرآن دی لوری دے کے بچیاں نوں جگاندیاں رہیاں تے قرآن دی لوری دے کے سواندیاں رہیاں او پتر غوث اعظم بنتے ہیں ماں سیدہ النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ قرآن دی تلاوت کردیاں رہیاں بیٹا حسن پیدا ہویا بیٹا حسین پیدا ہویا سر تن نالوں جدائے قرآن پھر بھی جاری تن نالوں سر علیحدہ ہو گیا ہے قرآن دی تلاوت پھر بھی جاری عزیزان من اگر قرآن پڑھنے والی ماں ہوئے تے بیٹا بھی قرآن دا قاری ہوئے گا رب دا ولی پیدا ہوئے گا ماں ساری رات لیا دیاں فلماں ویکھے فیس بک ویکھے تے نیٹ تے گندے معاملات ویکھے تے پتر غوث اعظم کدی نہیں جمے گا پتر پھر انج دا ہی پیدا ہوئے گا جڑا ماں نوں کہے گا ماں تینوں تے پتہ ہی نہیں میں جوان ہو گیا تینوں کی پتہ ہے بندیاں چ کیویں گل کری دی عزیزاں نے من ماں نے جدوں قرآن کریم برہان رشید پڑھن لئی بھیجیا اللہ کریم فرمایا میرے پیارے نبی بچہ جدوں استاد کول پہنچیا تے استاد نے کہا پترا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نبی میرے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس بچے نے جدوں اپنی زبان نال مینوں رحمان تے رحیم کیا میری رحمت جوش وچ آ گئی ایدا پتر توتری زبان نال مینوں رحمان تے رحیم آکھے میں دے باپ نوں کیویں عذاب دیواں میرے پیارے نبی میں اس بچے دے بسم اللہ شریف پڑھن دی برکت نال او دے بسم اللہ دی تلاوت کرن نال میں دا عذاب ختم کر دیتا ہے عرض کیتی یا رب العالمین کلی بسم اللہ شریف اللہ فرمایا میرے پیارے نبی اتے بچے پوری بسم اللہ شریف پڑھی ہے اگر کوئی بسم اللہ بھی کہہ دے میں او دے نوں معاف کر دینا بسم اللہ شریف سارا قرآن ایک پاس بسم اللہ شریف اگر کئی جمعے کئی گھنٹے بسم اللہ شریف کی تفسیر بیان کر دیں تو بھوک نہیں سکتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کو روم کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ میرے سر کی درد ختم نہیں ہوگی بڑے بڑے شاہی طبیباں کو علاج کرایا کہ سر کی درد نہیں ہوگی مہربانی کرو مسلمانہ کے امیر المومنین ہو کوئی ایسی دوائی دو کوئی ایسا وظیفہ دو کوئی ایسا تویز دو اس سر کی درد ختم ہو جائے سر دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پگڑی میں دی امامہ شریف دے دیا اور میں تاج لا کے امامہ شریف پہن لگا تو اس سر کی درد ختم ہو جائے جب امامہ پہنچیا نا
روم کے بادشاہ نے اپنا شاہی تاج لا کے امامہ پہنے کے سر کی درد ختم ہو، امامہ لاوے تاج پاوے تو درد شروع ہو جائے، پھر تاج لاوے امامہ شریف پہنے تو درد ختم ہو۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ترائے دن نہیں، پوری زندگی گزر گئی۔ ایک دن بیٹھا کلا تنہا دل میں خیال آیا ہے کہ یہ اس پگ دے اندر جدو پہننا وا درد تو آرام آ جاتا ہے، جدو رکھ دینا لا کے درد شروع ہو جاتی۔ دیکھاں تے صحیح دے اندر کی عزیزہ نمن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس بھیجے ہوئے امامہ شریف نو جدو کھولیا روم دے بادشاہ نے، بچوں ایک کاغذ دا پرزہ نظر آیا، اس کاغذ دے پرزے نو کھول کے ویکھیا تے کی لکھیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامہ شریف دے اندروں کاغذ نکلے تے بسم اللہ شریف تحریر ہوئی سی، کہنے لگا میں بھی پریشان ہاں، اے شاہی تاج لونا وا امامہ پہننا وا درد رک جاندی ہے۔ اج پتہ لگا مسلماناں تے نازل ہون والی کتاب دی اینی شان ہے، جڑی کتاب دی اینی شان ہے، جس نبی تے نازل ہوئی ہے او دی کنی شان ہوئے گی۔ عزیزہ نے من سے واسطے دیا شکن اللہ دے پاک کلام جو قرآن در رتبہ وکھرائے، اللہ دے پاک کلام جو قرآن در رتبہ وکھرائے، جیویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان در رتبہ اللہ کی بات کرام قرآن کا رتبہ، تو قرآن پاک کی عظمت لگے بھی گئی انسان، جنہیں نبیاں بچوں نبیاں دے سلطان کا رتبہ، یہ قرآن پاک کے لیے ایک حرف پڑھیے تو 10 نیکی، ایک حرف پڑھیے تو 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ دنیا جہان دی کوئی کتاب بندہ ایک باری پڑھ لوے، 2 باری پڑھ لوے، 3 باری پڑھ لوے، 4 باری پڑھ لوے، دوبارہ پڑھن میں دل نہیں کرتا۔ ایسی کتاب ہے جنی باری پڑھی اتنی باری لذت سرور زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہوتے ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بشر حافی، حافی منع بشر و دناسی کے حافی منع ننگے پاؤں رہنا۔ آپ کے شراب کے کارخانے سے بہت لمبا کاروبار سی، ایک دن گزر رہے تھے، کاغذ کا پرزہ نظر آیا، اس کاغذ کو اٹھایا، اٹھا کے صاف کیا، تو کھولا کہ اندر بسم اللہ شریف تحریر ہوئی سی، اس میں چکیا صاف کیا، خوشبو لگائی، اچھے گلاب وچ لپیٹ کے اونچی جگہ رکھا کہ تیرا مقام کیوں نہیں، تیرا مقام آئے اونچی جگہ اس میں لگیا نا، تو بس اللہ کی کرم نوازی ہو گئی۔ رات بیٹھے زمانے دا ولی آپ کے دروازے پہ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازے کی آواز آئی کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بولے کون؟ آن والے نے آواز دی میں رب دا پیغام لے کے آیا ہوں، رب دا سلام لے کے آیا ہوں۔ تو بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ساری زندگی شراب پیتی، شراب بیچی، شراب کے کاروبار کیتے، میرے پر اللہ دا سلام۔ بس دنیا بدل گئی، خیال کی تمہیں رب دا سلام کی میں آ گیا، سوچ کی تھی سارے معاملات کو غور غوض کیتا تے دل وچ خیال آیا کہ کوئی عمل ہے جڑا میں قرآن کریم دی اس آیات کریمہ دا احترام کیتا ہے، ہو سکتا ہے دی وجہ تو رب راضی ہو گیا وے، رب سلام بھیجیا ہوئے، دوڑ کے گیا دروازہ کھولیا تے رب دا ولی موجود۔
ترتیب کی تھی اللہ دا سلام آ گیا اگر میں نیکی والا عمل شروع کر دے رب میرے تے کنی کرم نوازی فرمائے گا بس اللہ رب العالمین دی یاد وچ مصروف ہو گیا ہر چیز چھوڑ دیتی عرشہ چڑھ کے رب دا قرآن کے قبلی والی دا فرمان کے حضور دی ذات درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا بس تو یہ عمل شروع کیتے نا تو اللہ رب العالمین نے پھر زمانے دا ولی بنا دیا لوگوں پوچھا حضور تو سب پیرا جتی کیوں نہیں پاندے فرمایا کہ جب رب دا سلام آیا سی تو میں ننگے پیری بیٹھا سی جب رب دا سلام آیا سی تو ننگے پیری بیٹھا سا تو میرے کوئی ادا تے کوئی حالت پسند ہے کہ جدوں وہ حالت رب نوں بھی پسند سی جدوں اللہ میرے وال سلام کر لیا تے میں ننگے پیری بیٹھا سا اس واسطے اللہ کو میری وہی حالت پسند ہے تے مینوں بھی وہی حالت پسند ہے اللہ کریم فرمایا پیارے فکر نہ کر تو میرے قرآن دی تعظیم کی تھی تے میری محبت وچ پیراں چڑھتی نہیں پائی اللہ کریم فرمایا اور میں بغداد دے جانور تے گھوڑیاں تے جانوراں دی یہ ڈیوٹی لا دیا گا کہ بازاراں وچ لد نہ کرن تاکہ تیرا پیر نہ پلید ہو جتنا دیر حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد وچ رہنے جانوراں بازاراں وچ لد نہیں کرتے اے عشق مصطفیٰ نال قرآن پڑھی رب قبر تے بھی قرآن بند نہیں ہون دیندا کہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو مشرک آکھیے قرآن پڑھ کے لوگوں کو بدعتی آکھیے قرآن پڑھ کے لوگوں کو جہنمی آکھیے تو پھر نسل بھی دعا نہیں منگن دیندی انہیں دعا دا ثبوت ہی کوئی نہیں دیش کے مصطفیٰ نال قرآن پڑھیے تو پھر بندہ مار کے پوچھی گی جب قبر میں چلا جاتا ہے لکھاں تے ہزاراں لوگ لکھاں قرآن لے کے کھڑے ہوتے ہیں بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ شریف کی تعظیم کرن رب دنیا بدل دیتا ہے اللہ ساری انہاں دی دنیا بدل دیتا ہے دل دی دنیا بدل دیتا ہے اگر حضور دا امتی قرآن پاک محبت نہ پڑھے اپنی اولاد کو پڑھائے میں بار بار یونیورسٹی میں دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے اگر سکول کی فیس 700 روپیہ بچے کی ہوئے کسی پریشانی ہوتے ضرور بھیجنا ہے 700 کہنا مسئلہ بھی نہیں جو دینا کریں گے تو مسجد میں قاری صاحب قرآن پاک فری پڑھان تو سارے بچے کو ٹائم نہیں ہوتی اصل قرآن کو دور ہوئے کہ نہ اس لیے تے کلندر لاہوری بولیا فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے کل راتی میری گل ہوئی وہ میچ تھوڑا میرا برابر ہوں بھی ہوتا ہے برابر ہی تو سب میرے وقت تو میں بھی تھوڑے وقت کل راتی جو عشاء کے بعد ہونا ہے وہ انشاءاللہ سارے نماز کھلا ڈھلا ہو سکے اللہ کریم کی بارگاہ میں شروع قرآن پاک کی عظمت میں سب کو ذکر وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر سب قرآن کو بھلا دیتا قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتا دنیا کی طریق کو پہلے رکھ لیا اس واسطے سے پریشان اس واسطے سے غم زدہ ہوا اس واسطے سے دکھی ہوں میرے نبی فرمایا کہ فصل بیجو تو سورت واقعہ پڑھ کے بیج کے دم کر کے بیجو تو کوئی بیماری نہیں ہوتی قرآن آتا ہوگا بھی پڑھا گیا قرآن اتنے تو سارے مولوی ایسے بچے میرے لگے الحمدللہ 50 سال میری بھی عمر ہے لیکن کئی مولوی جنہوں نے نادرہ قرآن ہی نہیں ہوتا ہند مولوی اتنے لے کے اتنے لے کے جنہوں نہ ہوئے مسئلہ رسول دکھا ہے تبلیغ لوگوں نے تبلیغ کر دی ان کی تبلیغ کر دی عزیزان من وہ معذرت زمانے میں مسلمان ہو کر ہم پار ہوئے تارک قرآن ہو کر اصل قرآن کو بلا دیتا قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتا اسی تمام دنیا کے ذلتوں کے اندر مبتلا پریشانیاں کے اندر مبتلا کیوں آپ کا کسی وجہ تو اصل قرآن کو چھوڑ دیتا وگرنہ دیکھو ہر دنیا کا ہر عمل دنیا کی ہر بیماری کی دوا
ہر بیماری کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے، ہر پریشانی کا حل قرآن میں موجود ہے، پر اصل قرآن کو پڑھیے تو تاں پتہ لگے. آخری جملے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ اللہ کا بولتے سے کوئی اللہ کا میرے خیال ہے 2-4 باتیں کا خیال باقی کا خیال کوئی ہو رہے جہاں حضور بولتے ہیں کوئی رب کا جو حضور بولتے ہیں کوئی حدیث ہو. بات سمجھ لیجیے. چلو میں شعر بھی پڑھا گا اسی موضوع کو انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں مسئلہ لیکن میں چاہنا سمجھ آتا ہے. حضور جو بولتے ہیں قرآن، حضور جو بولتے ہیں حدیث حدیث بھی میرے نبی کی زبان سے نکلی تو قرآن بھی میرے نبی کی بات کافی ہو گئی. حدیث پاک بھی میرے نبی کی زبان مبارک سے تو قرآن بھی میرے نبی کی زبان کی اور پتہ کیوں لگے کہ قرآن کہڑا ہے حدیث کہڑی ہے. ایک شعر پڑھو سبحان اللہ اور اس سے موضوع کے نام ملتا میرے کریم نبی کون حدیث اسیاں نے حضور فرمایا ارشاد مصطفیٰ میرا نبی کہے اے قرآن بولدا میرا نبی جے میرا نبی بولے تے کہے قرآن اسیاں نے قرآن جے میرا نبی بولے کہے حدیث اسیاں نے حدیث تے پھر انج کر میں ترجمہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا نہیں کسے اور دا بیان چنگا لگدا نہیں کسے میرے نبی کا فرمان حدیث میرے نبی کی زبان قرآن پتہ کیوں لگے گا قرآن کی آیت حدیث کے لیے حضور ارشاد فرمان آ حدیث اسیاں نے سونیا صدق کا اے حدیث ہے. حضور فرمان اے قرآن اسیاں نے صدق کا یا رسول اللہ اے قرآن ہے. من قرآن میرے نبی کے بولنا دا نام ہے. قرآن میرے نبی دے بولنا دا نام ہے جدا بولنا ورگی کائنات وچ کوئی بولی نہیں بولنا ورگی کائنات وچ کوئی بولی نہیں جدی بولنا ورگی قرآن وچ کوئی زمانے وچ کوئی کتاب نہیں اس محبوب ورگی دنیا تے کیویں شاید ہو سکتی ہے. عزیزان من میرے آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں بدلے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بس قرآن پاک کو پڑھو خود پڑھو بچوں کو پڑھاؤ. میرے نبی کا فرمان خیر من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا میری امت کا بہترین شخص ہوئے جہاں قرآن خود پڑھے اور اپنے بچوں کو پڑھے خود پڑھے دے کے پڑھائے خود پڑھے دے کے بہترین امت حضور دعوت امتی ایسا بننا جو بہترین امتی کہ خود بھی قرآن پڑھو اپنے بچوں کو قرآن پڑھو. عزیزان من بچے قرآن پڑھیں گے بچے قرآن پاک کے اندر لے آقا کریم علیہ السلام نے محبت بھی تلاش کریں گے بچے ماں باپ کی محبت تلاش کریں گے پھر بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا. جب بچہ قرآن کو دور گیا پھر ماں باپ کا کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو اسی سمجھیے کہ قرآن ہے کی. میں جب میرے زبے موجود ہے انشاءاللہ میں اپنے موضوع کو کروا رہا ہوں. حاجی صاحب کی محبت دیکھو اور مارتے منہ ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے منہ سے کھول نکل رہے ہیں. محبت دیکھو محبت اپنا اپنا انداز ہے نا کسی بھی محبت ہے. ایک مائی سی بڑی گلی بڑی وہ سفر کا بھی ساتھ
دوران سفر ہونا ایک بڑی پیاری ایک ملی بہت پیاری ایک ملی اور اس واقعے کو نقل کرنے والے بہت جید قسم کے علماء نے جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ایک ملی کے دل میں خیال آیا کہ رب کا گھر بنتا پہ ہوئے تو اتنے لوا دیا اللہ کا گھر بنتا ہوئے اس ایک میں رب کے گھر میں لوا دیا تو اللہ میرے اجر عطا فرمائے مائی آ گئی مسجد بھی بندی سی شاہ جہان بادشاہ دلی دے اندر مسجد بنتی پی وہ بادشاہ بنوا رہے تھے بادشاہ نے کیا کسی کا ایک روپیہ بھی اس مسجد میں نہیں لگنا چاہیے کسی کا بھی ٹوٹل مسجد کا سارا خرچہ میں کرا میرے ذاتی اخراجات کے مسجد بنے بس وہ مائی کی دعائی میں اس لیے ایسا کہ مہربانی کرو ایٹ لا دو ہو سکتا بی بی تینوں پتہ ہے بادشاہ کے حکم دا اگر اصل تیری ایٹ لا لیا تو بادشاہ کا سارا کام بچہ بولو پیڑ دے گا ہماری حقیقت والی سی میں کسا حقیقت رکھتے ہو مسجد نہ اللہ تعالی حقیقت کو اور بلند فرمائے اس محبت کے اندر اللہ اضافہ فرمائے آج اگر کوئی 2-4 منٹ لگا پیچھے ہو جائے تو میں تو پاس پکی 4-5 لائے بارہ میں ساتھی جڑے پریشان ہونا بڑا موسم دے تو پکیا ہوا جڑا جڑا نہیں چلتا اس تار شار ہلا کے چلا لے جا بھی بند پہ پرلا بھی بند پہ دو پکی چلا لو باہر تک گرمی کی شدت محسوس نہ ہو مائی مصریت فلم سماجت کی تھی مصری کو منن والا سی انہیں ایک مسیحے مائی کہنے میں پتر لاؤ دے 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 نظرین پا میں نہ پر لا دے مصری ایک لا دی راتی جو خواب آئی نا بادشاہ شاہ جہان بادشاہ راتی خواب آئی جنت کی سیر پہ کرتا ہے سیر کردیاں ایک محل نظر آیا بڑا ہی خوبصورت محل نظر آیا دل کیتا محل کے اندر جا کے دیکھا کی اندر جاؤں کا ارادہ کیتا دروازہ روک لیا میں کدھر چلے ہو انہیں کہ میں شاہ جہان بادشاہ میرا نام ہے جہانگیر بادشاہ میں وقت دا بادشاہ وہاں ویکھنا ہے محل کدا ہے انہیں کہ تسی بادشاہ دنیا تے ہو گے تے کوئی بادشاہ نہیں اے تے ایک بی بی دا مکان ہے او دے اندر تسی نہیں جا سکتے تے بادشاہ پوچھن لگ پیا فرشتیاں نو بی بی عمل کی کیتا ہے بی بی نے کیڑا عمل کیتا ہے اللہ نے انہوں جنت وچ ایڈا سونا علی جان محل عطا کر دیتا ہے فرشتیاں دسیا اس بی بی نے فلاں علاقے دے اندر ایک مسجد پہ تعمیر ہوندی سی اس مسجد دے اندر ایک بڑی پیاری اینٹ لگوائی ہے اس اینٹ دا بدلہ اللہ نے انہوں جنت وچ محل عطا فرمائے بادشاہ کہنا مینوں بھی جان دے وے اندر نہیں جا سکتے راتی جدو آگو کھلی تے رب دی بارگاہ دے اندر جبین نیاز چکائی نفل و نوافل کیتے تے صبح ساری پبلک نو اکٹھیاں کیتا اکٹھیاں کر کے کہتا ساری مسجد گرا دیو اے مسجد نو گرا دیو لوگاں پوچھے بادشاہ سلامت حالی تے مکمل نہیں ہوئی گرا کیوں دے یہ فرمایا گرا دیو ایدی وجہ میں بعد وچ دساں گا پہلے اس کو شہید کر دیو لوگاں وچ اعلان کر دیو مسجد وچ جیڑا بھی حصہ پانا چاہے پا لوے مسجد وچ جیڑا بھی حصہ پانا چاہے پا لوے پوچھیا بادشاہ سلامت وجہ کی ہے بادشاہ کہندا ہے میں خواب وچ ویکھیا جنت دی سیر کیتی ایک بی بی اس مسجد دے اندر لکا کے ایک اینٹ لوائی سی اللہ انہوں جنت وچ بڑا بڑا محل عطا کیتا ہے میں جاندا ہوں اس پوری میری سلطنت دے اندر کوئی بھی بندہ خالی نہ رہے جڑا جنت وچ نہ میں چاہنا کہ کوئی بھی میری سلطنت دے اندر ایسا بندہ نہ ہوئے جڑا اس مسجد کی حصہ نہ پائے جڑا مسجد کی حصہ پائے گا اور جنت وچ ایڈا بڑا محل لے لے گا میں چاہنا میں جنت وچ جاواں اے جڑی میری سلطنت ہے اے ساری ایڈے بڑے خوبصورت اعلیٰ ترین محل لے کے میرے کول پڑوس ہون آن جوان ہون عزیزاں نے مان جو مسجد مکمل ہو گئی مسجد مکمل ہو گئی بادشاہ میں قرآن پاک کے اندر مسجد زراعت کا واقعہ پڑھے
زراعت کا واقعہ پڑھا تو قرآن مسجد تعمیر ہو تالا لا دیا تے مدینے شریف ال منہ کر کے کہ سونیا اس مسجد کا میں تالا اودو کھولنا جدوں دا افتتاح تسی آپ کرو مسجد زراعت کا واقعہ پڑھا نا جنہاں دے دل چ سونے دی محبت نہیں اللہ نو انہاں دی مسجد پسند ہی نہیں دل وچ عقیدت وے عرض کی سونیا مسجد نو کھولنا تاں عبادت تاں شروع ہوئی دا افتتاح تسی کرو گے عید دے نہیں کھولی جمعہ دے نہیں کھولی کئی سال گزر گئے نہیں کھولی ایک دن یتی رات میں آئے چابی والے دربان کو اٹھو چابی لو مسجد کھولو انہیں کے بادشاہ سلامت نہیں کھولی جمعہ دے نہیں کھولی عید دے نہیں کھولی آج یتی رات کی منظر بن گئے کہ چلو گلبات دی ضرورت نہیں مسجد کا تالا کھولو مسجد کا جدو تالا کھلیا دیکھیا تالاب پانی والے تالاب نے وضو والے تالاب نے کسے بندے وضو کیتے وضو کر کے چند قدم چلے آئے گلیاں پیروں دے نشان موجود نے اگے جا کے جس جگہ تے عبادت کیتی ہے پیروں دی انگلیاں پہ ہاتھوں دی انگلیاں موجود نے پیشانی لگن والی جگہ موجود ہے بادشاہ ممار بلوالے مستری بلوالے فرمائے تو پٹنا شروع کر دے ہو جتے قدم لگے نے اے بھی پٹ دیو جتے ہاتھ لگے نے اے بھی پٹ دیو جتے پیشانی لگی اے بھی پٹ لو عرض کی دی حضور حالی دی کھولی نہیں عبادت شروع نہیں ہوئی پٹن پہلے ہی لگ پئی ہے فرمایا اس راز نو نہ چھیڑو عرض کی دی حضور راز کھولو گے تے تاں یوں چھیڑاں گے بادشاہ کہنے لگا آج میں آدھی رات ستا سا سرکار آ گئے فرمایا شاہ جہاں اٹھ تیری مسجد کا افتتاح کر چلے شاہ جہاں تیری مسجد کا افتتاح کر چلے آج تالا کھلے کہ وضو کرنے والا کوئی اور نہیں مدینے دا تاجدار وضو کیتا ہے قدم چلن والے کسی اور دے نہیں میرے آقا دے قدم نے یہ پیشانی مبارک لگن والی جگہ کسی اور دے نہیں میرے آقا دی پیشانی مبارک لگی اس واسطے وہ کھیڑ دیو جتنے میرے آقا دا قدم لگے کسی دا پیر نہ آ جائے جتنے میرے آقا دی پیاس لگی کسی دا پیر نہ آ جائے عزیزان ایمان مسجد نال محبت کرنے والے مسجد نال پیار کریے کہ اللہ درجہ کنا دیتا ہے اگر مائی غریب دی جنت وچ مسجد وچ ایک لواوے اللہ جنت وچ ایڈا بڑا محل دے دے جیڑا مسجد وچ لکھاں روپے خرچ کرے اللہ انہوں کی جنت عطا فرمائے میں کل جمعہ سب نماز کے بعد اعلان میں دوستان کیا میں اعلان کیا 45,000 روپے رضی نے چلا کر 36,000 روپیہ ماشاءاللہ تعلیم محبت نال جمع ہو گیا سی 45,000 چلا کر 9,000 45,000 9,000 اور دیگر مسجد کے سارے معاملات کا سامنے ہیں مسجد کی توسیع تعلیم کا سلسلہ جاری ہے دن جو ہے رمضان شریف کا آخری جمعہ زندگی کے اندر پتہ نہیں پھر نصیب ہو گئی اس چیز کی گارنٹی کوئی نہیں اس چیز کی گارنٹی کیونکہ صدا ہونا ہے پیا دے دیس بچوں جانا پہنا ہے میرے میاب ساتھ بس صدا کدوں آ جائے پچھلے سال کے ساتھی ساتھ نال جنا روزے رکھے اعتکاف کیتا تراویح پڑھی آج کئی ساتھی موجود نہیں یہ بہار یہ برکت رمضان شریف کی آخری لوٹ مبارک کی پھر زندگی ہو سکتا نصیب ہو رہی یا نہ ہو تو زندگی کے اندر جو عمل کریں گے وہی قبر اس کا مسئلہ ہے دنیا کے ہزاروں روپے خرچ کرنے ہیں عید آ رہی ہے ہزاروں روپے خرچ کرنے ہیں عید آ رہی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صوفی نے حضور نے کسی عاشق عشق کا ترجمہ کیا کہ انما عید و لابس الجدید عید اس چیز کا نام نہیں کہ میں نئے کپڑے پا لوں میں عید ہے انما العید لمن خاف الوعید عید اس چیز کا نام ہے اللہ کو بندہ ڈر جائے اللہ کو بندہ معزز صاحبین مسجد کی خدمت واسطے توسیع واسطے تعمیر واسطے جناب کی خدمت کے اندر ابھی ہے چولی پھلائی تو میں اپنے واسطے بھی رب نے کار واسطے کدے واسطے میں نے تو منگل دی الحمدللہ میں رسول تے بیٹھے منگل دی لوڑ ہی نہیں پہنی میں کہا بھائی شبیر نو بھائی لیاز کو بابا غلام شیرہ مجھے جو میری تنہا اضافہ کرو جب میرا خرچہ دو میں دانے دو فلانی سے
میرے ایک ساتھی میرے بڑے پیار میں کہتے تسی کدی کوئی شاید کہتے نہیں میں کہ جب رب نے روزی کا وعدہ کیا تو میں کیوں کماؤں ایک بندے کا انتخاب بھی نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ کئی دن ایسے بھی گزر جاتے ہیں کہ 50 روپے بھی جیب سے نہیں ہوتے کبھی میرے چہرے پہ کچھ پریشانی ہے کہ 1.25 سال کم بھی ہو گیا میرے نال سال 1.25 سال 2 مہینے 1 سال 2 جیب خالی بھی ہوئے کہ کبھی چہرے پہ پریشانی اپنی ذات واسطے کبھی کسی بھی سوال نہیں کرتا الحمدللہ ثم الحمدللہ لیکن مسجد واسطے جناب کی خدمت میں چولی پھیلا کے سوال ہے اللہ کے گھر واسطے جتنی بھی ہو سکے ایک دوسرے کو بات چڑھ کے مسجد کی خدمت کر لو جہاں پروجیکٹ شروع کیا ہے تاکہ یہ بایا تک پہنچ جائے میرے جمعے تو پہلے بابا جی بلا کے سارے بزرگ نے مسجد کے نمازی نے بلا کے کہتے ہیں قاری صاحب پریشان تو نہیں تھے ساڑھے تو راضی ہو میں کہتے بڑا راضی ہوں تو میں کہتے تھی میرے سے راضی ہو کہتے جی جنہ اسی راضی ہیں تو ہم دس نہیں سکتے میں کہتی وجہ کہتے جی وجہ ہے موقع میں ایسا میں میں سب کروں کبھی کسی بھی آپ کی ذات واسطے سوال کرنے نہیں دیکھے میں کہتی بڑی مہربانی ہے میں کہ تھوڑی محبت ہے تھوڑا پیار ہے تھوڑا خلوص ہے میرے نال کہ تساں ایٹو میں کہ اللہ کا ذکر کریے میں عرض کر رہا ہوں قرآن پڑھیے عشق مصطفیٰ لے کے تو کسی شاید فکر کرنے کی لوڑ بس ایک بات ہو گئی قرآن پڑھیے حضور کی محبت لے کے تو مسجد واسطے سوال ہے ساتھی کا کو کپڑا لے کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ جنی اللہ نے توفیق دی ہے اگر کسی کو 500 کی توفیق ہے 500 دے دے کسی کو 5 روپے کی توفیق ہے 5 روپے دے دے اگر کسی کو 5 لاکھ کی توفیق ہے تو 5 لاکھ دے دے جتنی ماشاءاللہ اللہ نے ہمت دیتی ہے توفیق دیتی ہے اس کارے خیر کے اندر